الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ محترم ناظرین کرام، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی خاص توفیق سے یہ توحید کا سلسلہ قرآن مجید کی آیات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ یہ کافروں سے سوال کیا کہ اللہ کی ذات بہتر ہے یا یہ جو معبودان باطلہ ہے یہ بہتر ہے، تو کوئی بھی اس سوال کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ذات بہتر ہے، تو پھر جب اللہ کی ذات بہتر ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے سورۃ النمل کا، جو اگلی آیات ہے 20واں سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، مجھے بتاؤ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی پیدا کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ وہی پانی ہے جس سے تم اپنے کھیتیاں اگاتے ہو، تمہارے خوبصورت باغات اگتے ہیں، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے جو درخت اگتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں، جو کھیتیاں اگتی ہیں، کیا تم انہیں پیدا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی کوئی معبود ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، زمین آسمان پیدا کر سکتا ہے، پانی آسمان سے بارش کی صورت میں نازل کر سکتا ہے، یا ان درختوں کو اگا سکتا ہے؟ اللہ پوچھتے کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ عدل سے ہٹ چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو عدل سے ہٹ جائے وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا، جو شرک کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک پوری ویڈیو بنائیں گے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم شخص کون ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ قرآن مجید کی انہی آیات سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جس نے اس زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی، بڑے بڑے دریا بہا دیے، اور اس زمین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ کو بنا دی ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا معبود ہے جو یہ کام کر سکے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثریت ان میں سے لا علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے تیسرا سوال کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کون ہے جو تکلیف جس کے اوپر ہوتی ہے، جس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، وہ کون ہے جو اس پریشانی کے وقت کی جو مصیبت زدہ کی جو مصیبت ہے اس کو دور کون کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی اس پریشانی کو کون ٹالتا ہے؟ اور وہی اللہ ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کام کرے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو تم نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، یہ 64ویں آیت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو تمہیں سمندروں کے اندر اور خشکیوں کے اندر، جو تمہیں رات کی تاریکیوں میں جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی جب رحمت یعنی کہ بارش نازل ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہ بارش کا پیغام لے کر آتی ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جو ان ہواؤں کو لے کر آتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں بلند ہے اللہ رب العالمین کی ذات جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اس زمین کا اور اس پوری کائنات کو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے،
ایک ہوتا ہے نا ایک چیز کوئی پیدا کر دے بنا دے اس کی کاپی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کاپی نہیں تھی، جب کسی کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا پروگرام نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی آرکیٹیکٹ کا پروگرام نہیں تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے کس سے پوچھ کر یہ پوری کائنات بنائی تھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ کام کر سکے، جو تمہیں رزق دے سکے؟ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیں، گندم کا ایک دانہ آپ زمین کے اندر بوتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ رب العالمین کے سوا؟ وہ کون سے معبود ہیں ایسے جن کے انسان پکارتا ہے، جن کے سے ہم مدد مانگتے ہیں، جن کے آگے ہم سجدے کرتے ہیں، جن کے آگے ہم نظر نیازیں دیتے ہیں؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے اللہ رب العالمین کی اس توحید کو پہچانیے، اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو سمجھیے، اور یہ پیغام قرآن کا اور یہ پیغام توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا یہ پیغام ہمیں تب تک میرے محترم بھائیوں سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جوڑیں گے۔ آئیے اس قرآن مجید کی اس خوبصورت، سچی، سچی، نکھری ہوئی دعوت کو قبول کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو اور اپنی توحید کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔